تطہیر کی جو چادر ہے نا، چادر تطہیر، یہ ایک مرتبہ سے زیادہ مدینے کے بازار میں بکنے کے لیے آئی ہے۔ ابھی میں مصائب تک گیا نہیں، لیکن یہ تمہارا ایمان ہے۔ ایک واقعہ سن لو۔ ایک کتاب ہے جذب القلوب، فارسی میں۔ صاحب جذب القلوب نے ان بزرگ کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا، اور اس چھوٹے سے واقعے کو بیان کروں گا اور مصائب کے 2 جملے تم سے اجازت لے لوں گا، اب زیادہ نہیں۔ وہ لکھتے ہیں صاحب جذب القلوب کہ در سیدہ پر ایک سائل آیا اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اس سائل کو دینے کے لیے۔ اتفاق سے دروازے پر سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے سلمان فارسی سے کہا، سلمان یہ میری چادر لو، اسے بیچ کے کچھ پیسے لے آؤ۔ لکھا تو یہ ہوا ہے۔ یہ روایت تمہارے سننے کے قابل ہے، اگر سننے کے قابل نہ ہوتی تو نہ سناتا۔ یہ چادر لو، اسے بیچو، کچھ پیسے لاؤ اور سائل کو دے دو۔ سلمان فارسی کندھے پہ چادر لے کر باہر نکلے۔ اب سلمان فارسی کی زبان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ میں فاطمہ زہرا کی چادر دی آیا ہوں بیچنے کے لیے، نہیں کہہ سکتے۔ جو کوئی راستے میں ملتا سلمان فارسی چادر دکھلا دیتے۔ صاحب جذب القلوب لکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک یہودی کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا راہب اندر سے نکلا اور کہا، سلمان یہ جو چادر تمہارے کندھے پہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھ لو۔ وہ قریب آیا، بوڑھا یہودی، اس نے اس چادر کو دیکھا، پھر کہا لگا، سلمان اتنی اجازت اور دے دو کہ میرے پاس کچھ پرانے صحیفے رکھے ہوئے ہیں، توریت و انجیل کے، توریت کے، یہودی ہے، توریت کے کچھ صحیفے رکھے ہوئے ہیں، میں اس چادر کو سے ملا لوں۔ گیا، سلمان نے اجازت دی، سلمان کھڑے رہے، وہ گیا توریت کا نسخہ نکال کے لایا، کبھی چادر دیکھتا تھا، کبھی وہ نسخہ دیکھتا تھا۔ جب اس نے نسخے سے چادر کو ملا لیا تو کہا، سلمان میں اسے خریدوں گا۔ کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ سلمان نے جو بھی ہدیہ اس کا معین کیا ہو وہ بتایا۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں، اتنے ہی دوں گا۔ تو کہا یہ چادر لے، ہدیہ دے دے۔ کہا نہیں، ہدیہ نہ یہاں دوں گا نہ چادر یہاں لوں گا، چل اپنے نبی کی مسجد میں۔ بھرا ہوا مجمع صحابہ کرام کا، اس مجمع میں یہودی آیا اور اس نے آنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اس چادر کو اپنے پرانے صحیفوں سے ملایا اور ان پرانے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بکنے کے لیے آئے گی۔ جو اسے خرید لے گا وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ ہوگا۔ تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب جملہ اس کے بعد سنو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اب سلمان نے کہا کہ اب تو چادر لے لے۔ کہنے لگا سلمان جب یہودی ہو کے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگائے۔
سلمان، جب یہودی ہو کر اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو مسلمان ہونے کے بعد کیسے اس چادر کو ہاتھ لگاؤں؟ مجھے نہیں معلوم کہ شخصیتیں بدلی، چادر بدلی یا نہیں بدلی۔ ایک واقعہ میں جانتا ہوں کہ بنی ہاشم کی عورتیں ہمیشہ سیاہ چادر اوڑھتی تھیں۔ بنی ہاشم میں یہ رواج تھا کہ جو بیویاں چادر اوڑھ کے نکلتی تھی باہر، وہ کالی چادر اوڑھ کے نکلتی تھی۔ عاشور کا دن وہ واحد دن ہے جب شہزادی سرخ چادر میں باہر نکلی۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ شہزادی زینب کبریٰ سرخ چادر میں باہر نکلی۔ اکبر کا لاشا خیمے میں جا چکا ہے، حسین کمر تھامے زمین پہ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بیوی سرخ چادر میں باہر نکلی۔ ایک فوجی نے دوسرے فوجی سے کہا بنی ہاشم کی عورتیں سرخ چادر نہیں اوڑھتی، یہ کون بی بی ہے یہ حسین کے خیمے سے نکلی اور سرخ چادر میں ہے؟ تو اس نے کہا یہ چادر سرخ نہیں ہے، یہ علی اکبر کا خون ہے۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا اور مجلس اس مرحلے پہ تمام ہو جائے گی۔ میں نے کبھی پڑھا تھا، اب چادری کے حوالے سے ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ امیر مختار خدا اس پہ رحمت نازل کرے، حسین کے خون کا انتقام لینے والا امیر مختار